آج کی کہانی کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم مسئلے پہ بات کریں گے، یعنی اسرائیل اور حماس کی لڑائی، اور دوسرے حصے میں ہم اس مسئلے کے حل پہ بات کریں گے کہ اسرائیل سے یہ جنگ کیوں نہیں جیتی جا سکتی۔ تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ موچی کی اپنی جوتی ہمیشہ پھٹی ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی جوتیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی اکانومی ہماری پھٹی پڑی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں ہم پوری دنیا کے 5-6 سب سے زیادہ متاثر شدہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم پہ ہم نے بین لگایا ہوا ہے اور مقابلہ کرنے نکلے ہیں ہم اسرائیل کا۔ اس تیاری اور اس حالت میں تو ہمارے گاؤں کے اسماعیل کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اسرائیل تو پھر دور کی بات ہے۔ اب آئیے کچھ حقائق جانتے ہیں کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو پہلی حقیقت ہے پر کیپٹا انکم، یعنی ایک ملک میں رہنے والے لوگ، ان لوگوں میں سے ہر ایک بندہ سالانہ کتنے پیسے کماتا ہے۔ اس حقیقت میں اسرائیل میں ہر بندہ جو ہے سالانہ 8 کروڑ پاکستانی روپے کماتا ہے، اور ہمارے ہاں صرف 8 سے 10 لاکھ روپے، وہ بھی اگر اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، جو کہ ہمارا قومی مشغلہ ہے۔ دوسری حقیقت یعنی نوبل پرائز ان سائنس، صرف اسرائیل نے جس کی آبادی 90 لاکھ ہے، اس نے سائنس کے شعبے میں 13 نوبل انعام جیتے ہیں۔ دنیا میں یہودیوں نے تقریباً 200 نوبل انعام جیتے ہیں، اور ہماری پوری امت مسلمہ نے سائنس کے میدان میں صرف 4 نوبل پرائز جیتے ہیں، جن میں سے ایک کی ایمان پہ ہمیں آج تک شک ہے۔ ویسے جب غزوہ بدر میں کافر قیدیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے تو ان کو رہائی ملے گی، تو ان کافر قیدیوں نے مسلمان بچوں کو کوئی شروط الصلاۃ یا نورانی قاعدہ تو نہیں پڑھانا تھا۔ اس کے بعد تیسری حقیقت ہے نیوکلیئر ہتھیار، جو کہ مین کیٹیگری ہے۔ نیوکلیئر ہتھیار اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو دنیا کو پتہ ہے وہ 90 ہتھیار موجود ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اور ہتھیار بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پورے مسلمان دنیا میں صرف پاکستان اس کا کچھ حد تک مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک کیٹیگری ہے جس میں ہم اسرائیل کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی پورے اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ 90 لاکھ ہے اور مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ بالفاظ دیگر ہم نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کا مقابلہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے اور جوہری توانائی حاصل کرنے میں نہیں کر سکتے، تو چلو گھر پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار بناتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ اب 1 ارب 80 کروڑ تک جا پہنچے ہیں اور ہر وقت پھٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ویسے ایک سوال ہے، پوری انسانیت کی تاریخ سے آپ ایک مثال ایسا دیں، ایک انقلاب ایسا بتائیں جس میں مظلوم یا تو جنگی حکمت عملی اور علم و عمل میں ظالم کے برابر نہ ہو، یا پھر اتحاد و اتفاق اور تعداد میں ظالم سے زیادہ نہ ہو۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی بھی انقلاب موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اتحاد و اتفاق کی، تو آپ کے صف اول کے مسلمان ممالک یعنی مراکش، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ابھی 3 سال پہلے اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈز پہ دستخط کیے۔ ابراہم اکارڈز یا ابراہیمی معاہدوں کے تحت یہ ممالک جو ہے وہ اسرائیل سے انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں خدمات لیں گے۔ آپ کے مسلم دنیا کا سربراہ یعنی سعودی عرب ہر وقت ایران کے خلاف اسرائیل کے دروازے پہ جوہری اور دفاعی تعاون لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے بھی طاقتور سے انصاف کی توقع رکھنا کمزور کی کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم جیسے لوگ طاقتور کو صرف بد دعا ہی دیتے رہتے ہیں، ان کے برابر آنے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر تاریخ کے صفحات پلٹیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کسی کو بھی تھوڑی سی طاقت ملی ہے، اس نے اپنے سے کمزور کی تہذیب و ثقافت، اس کی بادشاہت اور اس کی جان مال اور آبرو کو پامال کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کام ایجپشنز یا مصریوں نے کیا۔ ایجپشنز کے بعد ایرانیوں نے یہ ذمہ داری سونپی اور اس خطے میں مختلف ممالک پہ قبضے کیے۔ پھر اس کے بعد یونانیوں نے سکندر اعظم کی سربراہی میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ یونانیوں کے بعد رومنز نے پوری دنیا میں اپنے پنجے جمائے۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یا درمیان کے 500-600 سال کو میں اپنی سہولت اور آپ کی عقیدت کی خاطر بھولنا چاہتا ہوں۔ ویسے رومیوں کے بعد پھر انگریزوں نے پوری دنیا پہ قبضے کیے اور یہ کہتے پھرتے کہ انگریز سامراج پہ سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ ماضی قریب میں امریکہ نے ویتنام، افغانستان، عراق اور لیبیا پہ حملے کیے اور ان کی تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کیا۔
یہاں تک ہم نے مسئلے پہ بات کی کہ مسئلہ کیا تھا، اب آتے ہیں حل کی طرف کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے یا نہیں۔ تو جی ہاں، حل بالکل موجود ہے، اور حل یہ ہے کہ بستر اٹھا اور تحقیق پہ چل، بستر اٹھا اور تعلیم کے لیے نکل، بستر اٹھا اور غور و فکر کر، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی اور معیشت میں اسرائیل کا مقابلہ کر، کیونکہ ہمارا تو ایمان بھی ایسا نہیں کہ پرندے آئے اور کنکر برسائے۔ یعنی 1967 سے کم از کم یہ جنگ جاری ہے اسرائیل اور باقی امت مسلمہ کے درمیان، لیکن نہ پرندے آتے ہیں اور نہ کنکر برساتے ہیں۔ جب 1967 سے پرندے کنکر برسانے نہیں آ رہے تو پھر شکست کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے کہ 1967 سے اسرائیل کا قبضہ کامیاب ہے اور ہماری جنگ ناکام؟ سادہ الفاظ میں 1967 سے ایک مسئلہ جاری ہے، آپ تب سے لے کر اب تک ایک ہی حل آزما رہے ہیں، اور وہ ہے جذبات اور تقریروں کا حل، مگر اس سے بات نہیں بن رہی۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب فیصلہ آپ کا، ضد پہ قائم رہنا ہے یا پھر اسرائیل کے برابر آنا ہے، اپنے آنا کو تسکین دینی ہے، یا پھر آلٹرنیٹ اور نیم البدل پہ سوچنا ہے۔ اور آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اسرائیل اور آپ کی ٹیکنالوجیکل اور جنگی کیپیسٹی یا طاقت میں بہت فرق ہے۔ آپ کے حماس کے زیادہ تر ہتھیار اٹھا کر دیکھیں تو وہ یہود، نصارہ اور اسرائیل نے ہی بنائے ہیں۔ تو جس کے ہتھیار آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو شکست دینے کی آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جب تک آپ اس فرق کو ختم نہیں کریں گے تب تک آپ غرق ہی رہیں گے۔ مثال کے طور پر اسرائیل انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نمبر 1، ہم نیگیشن آف ٹیکنالوجی میں نمبر 1۔ اسرائیل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نمبر 1، ہم ہر جینوئن چیز کی آرٹیفیشل یا نقل بنانے میں نمبر 1۔ اسرائیل میڈیکل سائنس میں نمبر 1، ہم جگاڑ سائنس میں نمبر 1۔ لہٰذا اب حل تو موجود ہے، مگر انتخاب آپ کا ہے۔ 21ویں صدی کے دشمن کو 12ویں صدی کی سوچ سے شکست دینا ہے یا پھر اس کے مقابل آنا ہے اور 21ویں صدی کے روش اور طور طریقے اپنانے ہیں؟ اس سوال کا جواب نیچے کامنٹ میں دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تشکر۔